لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری گفتگو کا عنوان مکے سے کربلا تک، یعنی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے اپنے سفر عشق و صبر کے دوران آپ نے کہاں کہاں قیام فرمایا، آپ نے کن لوگوں سے ملاقات کی اور آپ نے ان لوگوں سے کیا ارشاد فرمایا، انشاءاللہ مختصر اور معتبر ذرائع سے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ساٹھ ہجری کے عالم اسلام میں اس قدر زوال آیا کہ یزید جیسا فاسق و فاجر اور بد کردار انسان مسند رسول پر بیٹھ کر دین کو تبدیل کر رہا تھا۔ وہ روح جو اللہ کے نبی نے دین اور امت نے پھونکی تھی، اس روح کا گلا گھونٹ رہا تھا۔ یزید اپنے طاقت و اقتدار کے نشے میں اس قدر چور ہو چکا تھا کہ فرزند رسول سے اس نے بیعت کا مطالبہ کیا۔ حسین ابن علی نے اعلان کیا کہ مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور 28 رجب 60 ہجری کو امام حسین مدینے سے ہجرت فرما کے آپ مکہ تشریف لے گئے۔ ادھر اہل کوفہ یزید کے فسق و فجور سے غافل اور بے خبر نہیں تھے، بلکہ پورے کوفے میں ایک عام بے چینی اور اضطراب کی لہر دوڑ رہی تھی کہ اب مسلمانوں کا خلیفہ یزید جیسا بد کردار ہوگا۔ ان کی نگاہیں گردش کر رہی تھی، ان کی نگاہیں تلاش کر رہی تھی کسی ایک ایسے شریف النفس انسان کو جو اس سنگین موقع پر امت کی ذمہ داریوں کو اٹھا کر یزید جیسے بد کردار انسان سے امت کو نجات دے۔ انہی درمیان یہ خبر بھی منتشر ہوئی کہ حسین ابن علی نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور ابھی مکے میں تشریف رکھتے ہیں، لہٰذا کوفیوں کی طرف سے خطوط کا سلسلہ جاری ہوا کہ ہم آپ کی نصرت و اطاعت کے لیے تیار ہیں، آپ کوفہ تشریف لے آئیے۔ امام نے ان خطوط کے جواب میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو نمائندہ بنا کر کوفہ بھیجا اور اس بات پر مامور کیا کہ آپ کوفیوں کے خیالات حسین ابن علی کے بارے میں کیا ہیں، کوفے کے سیاسی حالات کیا ہیں، وہ ان کی اطلاع دیں۔ مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچے اور ایک ہفتے کے اندر 12,000 یا 18,000 کوفیوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ مسلم ابن عقیل نے خط لکھا امام کو کہ کوفی آپ کی نصرت و اطاعت کے لیے تیار ہیں، آپ کوفہ تشریف لے آئیے۔ یہ خط امام حسین کو ملا۔ امام نے سرعت کی اور اس قدر جلدی کی ہجرت کرنے میں مکے سے کہ آپ نے اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کر دیا۔ آپ کی افتاد طبیعت اور ذوق عبادت کا لازمی تقاضا یہ تھا کہ آپ اپنے زندگی کے اس آخری حج کو مکمل کرتے، مگر آپ نے اپنے حج کو مکمل نہیں کیا۔ اس بات سے راز تب اٹھا جب مکے سے باہر فرزدق شاعر سے امام سے ملاقات ہوئی۔ فرزدق نے یہی سوال کیا کہ 2 دن رہ گئے تھے، آپ اپنے حج کو مکمل کر کے ہجرت کرتے، کوچ کرتے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ حکومت کے سپاہی حاجیوں کے لباس میں وہاں موجود تھے جو اس بات پر مامور تھے کہ مجھے جہاں پائیں وہیں گرفتار کر لیں، لہٰذا میں نے ہجرت کرنے میں، کوچ کرنے میں میں نے جلدی کی۔ اب امام حسین علیہ السلام کو عراق کی طرف کوچ کرنا ہے۔ امام نے ہجرت کرنے سے پہلے، کوچ کرنے سے پہلے امام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ موت فرزند آدم کے گلے کا ہار ہے اور مجھے اپنے اسلاف کی ملاقات کا اشتیاق ہے، اتنا ہی جتنا جناب یعقوب کو یوسف سے ملنے کا اشتیاق تھا، اور میرے لیے کتنی اچھی ہے وہ جگہ جس جگہ ہمارا خون بہایا جائے گا۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں، میرے آنکھوں کے سامنے وہ نظارہ ہے کہ صحرائی درندے میرے جسم کو نوچ رہے ہیں۔ خدا کی مرضی میں ہم اہل بیت کی مرضی ہے، ہم اس کے امتحان پر صبر کرتے ہیں اور صابروں کے اجر کو حاصل کرتے ہیں۔ رسول سے ان کے جسم کے ٹکڑے الگ نہیں ہوتے۔ جو شخص بھی اپنی جان کی قربانی پر آمادہ اور خدا سے ملاقات کا اشتیاق رکھتا ہے، وہ ہمارے ساتھ سفر کرے۔ میں کل صبح کو انشاءاللہ روانہ ہو جاؤں گا۔ یہ امام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور
اور سب سے ایک اہم بات یہ رہی کہ آپ نے اپنے سفر کے ہر منزل پر جناب یحییٰ کی شہادت کا ذکر کیا اور فرماتے تھے کہ دنیا کی بے قدری کے لیے اللہ کے نزدیک یہی کافی ہے کہ جناب یحییٰ کے سر کو قلم کر کے بنی اسرائیل کے زناکار شخص کو بطور تحفہ پیش کیا گیا۔ انشاءاللہ آئندہ کلپ میں امام کے سفر کی سب سے پہلی منزل کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔